السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس پارے کے آغاز میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل ہی چل رہی ہے. نمل کا معنی کیا ہے؟ چیونٹی. تو یہ چونٹی کا ذکر کہاں سے آیا، کیا ہوا؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان آتی تھی تو انہوں نے ایک چونٹی کی بات سنی تھی، اس سے ہے یہ نام. جی بالکل. ہم نے سورۃ النمل کے اندر ابھی تک کیا کچھ پڑھا، کن چیزوں کے بارے میں پڑھا؟ مطلب کن چیزوں کے بارے میں ان کے اندر احکامات تھے، کن کن لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا؟ سورہ نمل کے اندر ہم نے کن کن لوگوں کے بارے میں پڑھا؟ ہم نے مختصراً تقریباً ساری ہی قوموں کے بارے میں پڑھا، مختصر. اور اب ہم نے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی اچھا، سورہ نمل کون سی ہے؟ مکی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے. اور مکی سورہ کی سب سے اہم بات، ایک اور خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ خاص بات سے آغاز کرتے ہیں سورہ کا؟ وہ زیادہ تر حروف مقطعات. جی. حروف مقطعات. اور دوسری بات بھی کیا ہوتی ہے؟ احکامات ہیں اس میں. یا ایھا الناس. جی، یا ایھا الناس بھی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور مدنی سورج کے اندر زیادہ تر یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں سے ذکر کیا جاتا ہے اکثر، زیادہ تر، مطلب 100% نہیں. اور دوسری اہم بات یہ بھی ہوتی ہے سورہ جو مکی سورج ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو مکی سورج نازل کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کے بارے میں بڑی وضاحت سے شروع ہی میں بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تم جتنے بیان کرتے ہو. اپنی کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کر واضح دلائل دیے کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کی یہ نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بڑی واضح الفاظ میں اس میں ذکر کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار وقتاً فوقتاً ہر 2-3 آیات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. اسی طرح سے 20ویں پارے کا بھی جب آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ نمل کا ہی سلسلہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی کائنات کے تمام چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صداقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات کی تمام تخلیقات میری ہی ہیں، اور یہ سب کچھ زمین اور آسمان میں نے ہی پیدا کیے ہیں، میں نے ہی بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے بارے میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے وہ جس نے آسمان سے بارش بھی برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات بھی اگا دیے. ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے. ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے درخت اگائے ہیں، نہیں، ہم بیج بوتے ہیں. اگانا اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے، ہم کسی کو اگا نہیں سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے. کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں، سیدھی راہ سے نکل جاتے ہیں. کیا وہ جس نے زمین کو قرارگاہ یعنی کہ آرام کی جگہ بنایا، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان روک بنا دی. اور کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں اس بارے میں. بے کس کی پکار جبکہ وہ پکارے، کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ کون ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور پھر سختی کو دور بھی کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بھی بناتا ہے، جانشین بناتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں آگے، پھر اپنا ہی ذکر کر رہے ہیں اپنے قدرت کاملہ کے بارے میں کہ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری
کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یعنی کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آتی ہے بارش، اور اس سے پہلے ہی ہوائیں لا کر اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بلند و بالاتر ہے، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پہلی مرتبہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ، اور سچے ہو تو اپنا ثبوت لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، آخرت کے بارے میں ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے۔ علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں ہے۔ بل ہم فی شک منہا عمون۔ عمون کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کیا لفظ ہوگا؟ اس لفظ کا معنی کیا ہوگا عمون کا؟ کس لفظ سے ہے یہ لفظ عمون؟ عمون ہم پڑھتے ہیں نا، اندھے ہونا، ٹھیک ہے؟ عمون کا لفظ وہی ہے، اندھے ہیں، بلکہ یہ تو اندھے ہیں، شک میں نہیں ہیں بلکہ اندھے ہیں۔ کافروں نے کہا، اب کافروں نے کیا کہا؟ کافر بھی اپنی ساری کی ساری باتیں لے کر پہنچ گئے، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا پھر ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ لا مخرجون، کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گنہگاروں کو کیسا انجام ہوا۔ آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، اے نبی، آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں، اور نہ ان کے داؤ گھات سے تنگ دل نہ ہوں۔ ان کی جو آپ کے سامنے چالیں چل رہی ہیں ان سے بھی آپ تنگ دل نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ یہ وعدہ کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا تھا، جس کے بارے میں یہ بار بار کہتے تھے کہ وہ لا کر دکھاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو؟ وہ کون سا وعدہ تھا؟ جی، کسی کو نہیں معلوم وہ وعدہ کون سا تھا جس کے بارے میں یہ بار بار سوال کرتے تھے کہ سچے ہو تو وہ وعدہ لا کر دکھاؤ؟ اس جیسی آیات لا کر دکھاؤ۔ نہیں، وعدہ کون سا تھا؟ وہ تو ان کو چیلنج کیا گیا تھا نا۔ وعدہ کون سا تھا کہ اگر وہ کہتے تھے بار بار اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤ۔ وہ جو ان کو بار بار عذاب کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اس عذاب کو، وہ وعدہ جو تم کر رہے ہو ہماری ان حرکتوں پر، اس وعدے کو پورا کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجئے کہ شاید وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں۔ یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج میں اور آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ ہم بھی اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز بھی ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں نہ ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی روشن اور کھلی کتاب میں لازماً موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اب قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے۔ بس آپ یقیناً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً
اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں، آپ کا دین حق اور مبین کھلا ہے۔ انکا علی الحق حق المبین، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہنوں کو سنا سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی بکا نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیرے روگردانی کر رہے ہوں، روگردانی کر کے جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا ہی سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر وہ فرما بردار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جانور کیا ہوگا؟ اور یعنی کہ زمین سے نکالے گا بنا ماں باپ کے، اور یہ جانور جو زمین سے نکلے گا یہ انسانوں سے، لوگوں سے بات کرے گا، اور یہ ایک قیامت کی میجر نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، میجر سائنس میں سے ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں سے ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق سب الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سب کے سب آپ پہنچیں گے، آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود اس کے تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی، ان پر بات پکی لگا دی جائے گی ان کے ظلم کے سبب، اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے، کہ چسپاں کر دی جائے گی باتوں پر، اور وہ کچھ بول نہیں سکیں گے اپنی بات، اپنی ساری حرکتوں کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ کیا وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس میں آرام حاصل کرنے، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا ہے کہ دن میں ہم ہر چیز کو دیکھ سکیں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کہ ہم بصارت سے ہے نا، بصارت کہ ہم دیکھ سکیں دن کے وقت میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں، صرف ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب پھر سور کے پھونکے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کے بارے میں بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز اور پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کے سب پست ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مر السحاب، اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں لیکن وہ بھی بادل کی طرح اٹھتے پھریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی سنت، اور کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سب سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مضبوط پہاڑوں کو بھی اٹھا کر محشر کے روز اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا دے گا اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور لوگ اپنی قبروں سے بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بالکل بے خوف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس روز بے خوف ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب نیک اعمال کو اکٹھا کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کرتے، ہم سے مٹ جائیں ہماری برائیاں، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو کچھ تم کرتے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو وہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے، انما امرت، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کیا حکم دیا گیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا۔ اس شہر کے پروردگار سے مراد کون سا شہر ہے؟
هذه البلدة الذي حرم مکہ فيها مکہ، مکہ کی پروردگار، اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز پر ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، جو راہ راست پر آ جائے اور وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے تمہاری کسی بھی حرکت سے۔ سورۃ القصص کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پر ہے اور قرآن کے اندر اس کا 28 نمبر ہے۔ اس سورہ کا بھی آغاز حروف مقطعات کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً ہی حروف مقطعات کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی حروف مقطعات کی بات کہ حروف مقطعات کا معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، ہم میں سے کسی کو اس کا علم نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہے۔ اس کے معنی ضرور ہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں قرآن کے اندر جو بنا معنی کے ہو، ہر لفظ کا معنی ضرور ہے، اسی طرح سے ان کا بھی معنی ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ہمیں نہیں دیا۔ تلک تلک آیات الکتاب المبین۔ ہم پھر اب یہ آیتیں پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے جس کی بعض سے کھلی آیتیں ہیں، مبین کھلی آیتیں ہیں، واضح ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وہارون وموسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ کر دیا تھا۔ یقیناً وہاں کے لوگوں نے گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ تو کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، مفسد تھا وہ بہت بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنا کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں مبتلا تھے، اب بھی عذاب میں ہی مبتلا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جلدی ہی تمہارے صبر کا تمہیں پھل دے گا، اور اللہ تم میں سے ہی جلد ہی تم لوگوں کو وارث بنائے گا زمین کا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنایا، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہی ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی نازل کی تھی۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کا یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی بہت بڑے خطا کار۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بہت بے قرار ہو گیا اپنے بیٹے کی یاد میں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ دیکھیے یہاں پر دل کی بات دوبارہ سے دل کے لفظ استعمال کیا گیا، جو بے قراری کے عالم میں کہ وہ قلب نہیں ہے بلکہ یہ فؤاد ہے، دل کا ہی لفظ استعمال کیا۔ 3 طرح کے لفظ ہم نے پڑھے، ایک ابھی کون سا پڑھا، ایک قلب، ایک اور فؤاد، ایک صدور۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ، جب دل کی کیفیت الگ تو لفظ الگ۔
اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب تھیں کہ اس واقعے کا بالکل ظاہر کر دیتی، لوگوں کو بتا دیتی. اتنی بے چینی تھی ان کے دل میں. جب انسان کے دل میں بے چینی ہوتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی کو کہہ ڈالے. تو قریب تھا کہ وہ یہ بات ظاہر لوگوں تک کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، کہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، کہ ان کو یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا. تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی، اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا کہ وہ بچی اس کو فالو کر رہی تھی. ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، کہ ہم نے ان پر موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا تھا. یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچہ کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا. یہ کس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کر سکے؟ کس نے کہا تھا؟ ان کی بہن نے، حضرت موسیٰ کی بہن نے. ان کی بہن نے کہا تھا. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آسودہ ہوں، اور ان کی آنکھوں کو آنسو نہ آئیں اور اس غم میں مبتلا نہ رہیں، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا عطا فرمایا؟ حکمت اور علم عطا فرمایا. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. اب وہ قصہ یہاں پر بڑی ڈیٹیل سے آ رہا ہے جو ان سے قتل ہو گیا تھا. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. یعنی کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ان کی دشمنوں میں سے تھا. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. یعنی کہ جو دشمنوں میں سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ حق پر تھا. تو اس نے جو ان کے دوستوں میں سے تھا، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل میں پلتے تھے تو بہت طاقتور تھے، توانا تھے. تو انہوں نے جیسے ہی اس کو مکہ مارا تو جس سے وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. پھر دعا کرنے لگے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. کہنے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہ بنوں گا. اب میں پھر سے دوبارہ کسی کی مدد نہ کروں گا. اگلے دن کیا ہوا؟ فَأَصْبَحَا فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو سری بیراہ ہے، گمراہی میں ہے. تو سری گمراہی میں، کھلی گمراہی کے اندر ہے، تو آج پھر مجھے بلا رہا ہے. پھر جب اپنے اور اس کی دشمن کو پکڑنا چاہا، وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو، یعنی کہ صلح کروانے والوں میں سے ہو. تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ہی تو نے ایک اور کو قتل کیا تھا. یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش بھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کا صبر بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ طاقت آنے کے بعد وہ حق اور باطل کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں پہچان پاتے، یا اپنی طاقت کی وجہ سے وہ پھر سے وہی غلطی دوبارہ دہرائیں گے. کل انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور آج کیا پھر وہی غلطی دوبارہ دہرائیں گے کیا؟
پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریاد کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے، تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا ہی چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں سے ہو۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو جلد یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ اب یہ اس نے جو آگے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا قصہ کہا کہ یہاں سے نکل جا، تاکہ کیونکہ یہاں کے لوگ آپس میں مشورے کر رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، تو یہ آدمی کون تھا؟ بعض کے نزدیک یہ فرعون کی قوم میں سے تھا جو درپردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمیوں کے ذریعے آ سکتی ہے جو کہ ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک بعض کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار اور اسرائیلی تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر یہ خبر دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہاں سے نکل گئے تاکہ فرعون کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ اور اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام قصے کا مکمل ہوتا ہے قصہ، اور اگلا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ دعا کی کہ فرعون اور اس کے درباریوں سے اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا، اور وہ کہیں پہلے گئے بھی نہیں تھے اس طرح سے باہر کسی اور علاقے میں، پہلے سے کوئی خیال یا منصوبہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے انہیں راستے کی نشاندہی کی، اور پھر وہ اس راستے پر گئے۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر کے اندر یہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رستہ دکھایا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے پانی پر آگر پہنچے، جب وہ علاقہ چھوڑ دیا، مصر کا علاقہ چھوڑ کر مدین پہنچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتاری میں اس کا محتاج ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر، نہ چھت، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ اولاد، نہ بچے، نہ شادی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بڑی واضح اور جامع دعا ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور آپ کو عطا کرتا ہے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اس سے لے کر یہ دعا کرتا ہے تو ضرور اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور اس دعا کو لازمی پڑھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا کی کہ اے اللہ، اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں اب یہ دعا وہ کر ہی رہی ہیں کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت ہوئی۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکیں آپ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہے، مضبوط طاقت والا بھی ہو اور امانت دار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر دونوں خاصیتیں موجود تھیں، طاقتور بھی تھی اور امانت دار بھی تھی۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں گے، میرا کام کاج میرا کریں گے۔ یہاں سے ایک بہت اہم بات
ثابت ہوتی ہے کہ جب مومن اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ 8 سال تک آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، یہ حق مہر ہے۔ تو ہم لوگ بڑے آرام سے حق مہر پر شرائط لکھوا دیتے ہیں کہ ہم کوئی بات نہیں، ہم لوگ نکاح نامے پہ یہ بھی شرط لکھتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں۔ کون کسی نے پوری کرنی ہے؟ کسی نے کون سا کوئی دے دینا ہے مال، یا کسی نے کون سی اس بات کو پورا کرنا ہے؟ تو مومن اپنی زبان کا پابند ہے۔ اگر وہ پابندی نہیں کرے گا، اللہ کی جس نے وہ شرط لکھوائی ہے وہ اس کو اس شرط سے آزاد نہ کرے۔ بالکل جیسے انسان غلامی میں آتا ہے نا، اسی طرح سے مومن اپنی زبان کا پابند ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شرط لکھوائی گئی اور یہ ان کو مہر ان کے لیے لکھوایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پورا کیا، اور وہ 8 سال انہوں نے حق مہر بھی پورے کیے، ادا کیے انہوں نے وہ 8 سال، کیونکہ 8 سال ان کا حق مہر تھا۔ تو جو مرد جب عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اپنی بیوی کو نہیں ان کی والدین کی گھر جانے سے نہیں روکیں گے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے اگر کسی کا بیٹا نہیں ہوتا، اور پھر وہ بعد میں بلیک میل کرتے ہیں کہ نہیں اب تو تمہیں اگر گھر بچانا ہے تو تمہیں چھوڑنا پڑے گا اپنے والدین کو، اور وہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تو وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے۔ روز قیامت اس کا بہت بڑا جواب دینا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ جب نکاح کریں تو اپنی شرائط کو مد نظر رکھ کر کیجئے کہ آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ بڑے آرام سے ہم لوگ 10 تولے 20 تولے زیور بھی لکھوا لیتے ہیں، حق مہر بھی زیادہ لکھوا لیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ گردنیں نہیں چھٹیں گی جب تک کہ ہم اس حق مہر کو پورا نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کھلایا پلایا، اب حق مہر بھی ادا کریں، تو یہ بڑی کٹھن منزلیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کی ہے، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں۔ اللہ کو منظور ہے، آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے، کہ آپ پائیں گے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی وہاں پر پورے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ پہلے لوگوں کو پھر بھی اپنی زبان کا بڑا سخت خوف ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ صرف زبان کی نسبت پر ہی رشتے کئی سال تک رشتے نبھائے جاتے تھے، بچپن کی باتیں منگنیاں بھی چلتی تھیں، اور اب تو نکاح ہو جائیں تو نکاح بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ اب زبان کی کوئی وقت نہیں رہی، اب ہم زبان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ بس جب وہاں پہنچی تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب اسے دیکھا تو وہ سانپ بن گیا، تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، دیکھا بھی نہ مڑ کے۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، اور پھر وہ بغیر کسی بھی قسم کی عذر کے اور بغیر کسی تکلیف کے وہ ان کا ہاتھ چمکتا ہوا باہر نکلا۔ وہ دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 معجزات دیے کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون اور اس کی جماعت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، تاکہ تو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف جا اور ان کو وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہتلاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، وہ زیادہ اچھی طرح سے باتوں کو
باتوں کو سمجھا سکتے ہیں، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے۔ کتنی اہم بات ہمیں یہاں سے سمجھنے کو ملتی ہے کہ بھائی بازوؤں کو مضبوط کرتے ہیں، کبھی بھی کمزور نہیں کرتے۔ ہم جب شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے بھائیوں کے رشتے کو توڑتے ہیں اور ان کو الگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ تیرا بھائی تیرے بازو کو مضبوط کرے گا۔ کبھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی مل کر کوئی کام کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دست بازو بنا کر ان کو مضبوط نہ کرے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بسبب ہماری نشانیوں کے کہ تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزات لے کر پہنچے تو کہنے لگے یہ تو سچ گھڑا گھڑایا جادو ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی ہی نہیں سنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہوتا ہے، یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا، ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی جائے گی۔ فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ سن اے حامان، تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر، تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اسے میں تو جنوں میں سے ہی گمان محل بنا لی کہ میں اس کی رب کو جھانک لوں، اتنا اونچا ہو کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح اس کا رب آسمانوں میں کہاں ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے پر ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں غرق کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان گنہگاروں کا انجام کیسا کچھ ہوا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنا دیے